السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ البقرہ، آیہ نمبر 200 سے لے کے 203 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 200 فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ چنانچہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ 200 میں دیکھیے، عرب کے لوگ حج سے فراغت کے بعد مینا میں میلہ لگاتے اور آب و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذی الحج کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈانے، طواف کعبہ اور سعی صفا و مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو 3 دن مینا میں قیام کرنا ہے تو وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو، جیسے جہالت کے دور میں تم اپنے آب و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جس تم ان کا ذکر کرتے ہو ویسے آب و اجداد کا ذکر کرتے ہو، ویسے ہی اللہ کو یاد کرو۔ قریش خود کو بڑی چیز سمجھتے کہ ہم حرم کے لوگ ہیں، لیکن وہ اصل بات کیا ہے کہ چاہے کوئی حرم کے اندر رہ رہا ہو یا باہر، لیکن دین میں سب برابر ہیں، کسی فرد کو دین میں خاص مقام نہیں، سب برابر ہیں۔ ایسا سوچنا بھی غلط ہے کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، اللہ ظلم کے باوجود غفور الرحیم ہے۔ اکثر ہماری بھی یہ تھاٹ ہوتی ہے کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، میرے میں کوئی غلطی نہیں ہے، آئی ایم پرفیکٹ۔ یہ سینٹنس ہی غلط ہے کہ آئی ایم پرفیکٹ۔ اصل میں بہتر کون ہے؟ جو اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کر کے دوسرے کو بہتر سمجھے، دوسرے کی غلطیوں کو چھپانے والے ہو، دوسرے کو معاف کرنے والے ہو، اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھنے والا نہ ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ انسان نمازیں بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، نوافل بھی ادا کرے، بہت روزہ رکھنے والا ہو اور وہ کہے کہ میں ہی تقویٰ والا ہوں، میں پرفیکٹ ہوں، باقی سارے غلط۔ نہیں، آپ کو نہیں پتہ آپ دوسرے کا معاملہ، اس کا اللہ کے ساتھ کتنا سٹرونگ کنیکشن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دل میں کتنا ذکر کرتا ہو۔ تو کچھ لوگ بظاہر عبادات میں بہت زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن کیا پتہ ان کے دل میں وہ محبت، وہ خوف نہ ہو جو دوسرے کے دل میں ہو۔ تو کبھی بھی کسی کی پرسنالٹی کو اس کے لباس، اس کی بول چال سے جج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں دوسرے کے لیے پازیٹیو ہی سوچنا ہے۔ پھر فرمایا مزید ورس نمبر 201 میں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ حج کرنے کے بعد کیا کرو؟ خوب اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ سب ایک جیسے نہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف دنیا مانگتے ہیں، اللہ مال چاہیے، اولاد چاہیے، صحت چاہیے، لیکن کچھ جو ہیں وہ اللہ کو بھی مانگتے ہیں، وہ دنیا کو بھی مانگتے ہیں، وہ آخرت کو بھی رکھتے ہیں۔ کچھ صرف مخصوص دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہی چاہیے، بس مجھے یہی مل جائے، میں اس پہ راضی ہوں۔ بلکہ کیا مانگو؟ اے اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا کر، آخرت میں بھی اچھا عطا کر، آخرت کی بھلائیاں بھی مانگنی چاہیے، دنیا میں بھی اچھا عطا کر۔ میزان کا بھاری ہونا مانگنا چاہیے، چہرے کا نور مانگنا چاہیے، نور حاصل کرنے کی دعائیں مانگنی چاہیے، جہنم سے پناہ کی دعا مانگنی چاہیے، جہنم سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ کے دیدار کی دعا مانگنی چاہیے، جنت کا سوال کرنا چاہیے، دنیا آخرت دونوں بھلائیاں مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، تو ہم کیوں لمیٹڈ دعائیں مانگتے اور سیٹسفائی ہو جاتے ہیں؟ اس لیے جو آئے اچھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ مزید فرمایا 202 میں اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ان لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ 202 ہر ایک کو اس کی کمائی کا حصہ ملے گا، اچھا کیا تو اچھا، برا کیا تو برا ملے گا۔ 203 میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ جس نے 2 دنوں منا سے مکہ کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے 1 دن کی تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے
شرط یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تمہیں اسی کے حضور اکٹھا کیا جائے گا۔ 203 میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ سے مراد ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحج مراد ہے۔ ان میں ذکر الہی یعنی بلند آواز سے تکبیرات مسنون ہیں، صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ ہر وقت یہ تکبیرات پڑھی جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنی مسنون ہے۔ اللہ سے پھر مزید فرمایا اللہ سے ڈرو اور جان لو اسی کے حضور اکٹھا کیے جاؤ گے، جس طرح لوگ حج کے لیے عرفات میں جمع ہو رہے ہیں قیامت کے دن حشر میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ لوگ ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اس طرح سے ننگے اٹھائے جائیں گے اور ایک دوسرے سے شرم نہ آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نفسی نفسی ہر شخص پکار رہا ہوگا، کہاں کس کا خیال ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، یہ عالم ہوگا۔ تو ساری بات ہماری آج کی زندگی کے اوپر آ جاتی ہے، جیسی اچھی لائف گزاریں گے تقوی کے ساتھ انشاءاللہ وہاں پہ بھی تقوی اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا، اپنا دیدار نصیب کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، پل صراط پہ آسانی کرے گا، حشر کے میدان میں، میدان عرفات میں آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، جنت ملے گی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ جنت واقعی مفت خوروں کے لیے نہیں ہے، جنت کا سودا بڑا مہنگا ہے، اس کے لیے قربانی کرنی پڑے گی، اس کانٹوں کے راستے کو طے کر کے جنت تک پہنچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ خیر پہ ہو، کلمہ نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حصے میں جنت الفردوس لکھ دے، اللہ اپنا دیدار نصیب کرے ہم سب کو، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔